سب سے پہلے میں آپ سے ہی آغاز کرتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگوں کی اس میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو کراچی میں ہوا ہے. ابھی تک آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ کیوں یہ ہوا، یہ سانحہ، یہ حادثہ اتنا ٹریجک کیوں ہو گیا؟ کیوں 2 دن آگ لگی رہی اور اتنی قیمتی جانیں چلی گئیں؟ سب سے پہلے تو میں اس طرح کہوں گا کہ دنیا میں وہ ممالک جہاں جدید ترین فائر سیفٹی میجرز ہیں اور بہترین فائر بریگیڈ کا نظام ہے، امارات میں بھی وہاں کے قوانین فائر سیفٹی میجرز کے مطابق ہیں. وہاں بھی آگ لگتی ہے اور اونچے درجے کی آگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر نہ تو فائر بریگیڈ کے نظام کو بہتر کیا گیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جیکٹس نہیں ہے کہ وہ آگ کا سامنا کریں. فائر مین کے پاس وہ ماسک نہیں ہے کہ دھوئیں میں وہ داخل ہو سکے. پانی ختم ہو جاتا ہے، ہوز پائپ پھٹ جاتے ہیں، انجن خراب ہو جاتے ہیں، ڈیزل ختم ہو جاتا ہے. پچھلی حکومت نے شاید 52 فائر ٹینڈرز دیے تھے جو چائنا نے تو فتن بھجوائے تھے، تو وہ حکومت سندھ کو وہ وفاق نے دیے تھے. تو یہ اس کے لیکن حکومت سندھ نے فائر بریگیڈ کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا؟ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ مارکیٹوں میں بھی اپنے طور پر کوئی بچاؤ کے انتظامات نہیں کیے جاتے. میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ جو بھی ادارے، سول ڈیفنس ہے، ایس بی سی اے ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی قانون کے ادارے ہیں، میں اس بات کی کھلی اجازت دیتا ہوں کہ وہ لوگ اپنا کام کریں، اور جو لوگ بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور انہوں نے اپنی مارکیٹس میں فائر ایکسٹنگوشرز نہیں لگائے یا پانی کے ہوز پائپ کا بندوبست نہیں کیا، ان پہ جرمانے کریں. عتیق صاحب، مجھے الاؤ اگر آپ کریں، جس طرح آپ نے مجھے الاؤ کریں، مجھے بتائیے گا، قانون ہے، قانون موجود ہے اپنی جگہ، لیکن کیا یہ ڈھکا چھپا تھا کسی سے کہ کتنی تنگ گلیاں ہیں؟ ایک ہی ایگزٹ کا راستہ تھا، 2nd فلور 3rd فلور سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کھڑکیوں پہ گرل لگی ہوئی تھی. یہ جو کراچی میں ڈکیتی کلچر اور چوری کلچر ہے، گھروں گھروں میں گرل لگی ہوئی ہے. یہاں پر یہ ایک المیہ ہے جو کسی بھی سانحے میں بدل سکتا ہے. دوسرے مجھے بتائیے گا، فائر الارم نہیں ہے، کسی کے پاس فائر ایکسٹنگوشر نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ آگ کے وقت کرنا کیا ہے. یہ کس کی ذمہ داری؟ کیا یہ تاجر برادری کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ٹریڈر ایسوسی ایشن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہاؤس کیپنگ تو ان کا کام ہے. اور پھر غیر قانونی تجاوزات بھی وہاں پر موجود ہیں. 500 والی جگہ پر جہاں پہ 500 دکانیں ہونی چاہیے، وہاں پہ 1200 دکانیں بنی ہوئی تھی. میں گفتگو کے آغاز میں اس بات کے اعتراف کر چکا ہوں کہ کراچی کی بیشتر وہ مارکیٹیں جو پرانی مارکیٹیں ہیں، 50-60 سال پرانی مارکیٹیں ہیں، وہاں ایسی ڈیزائننگ ہی نہیں کی گئی ان میں کہ اس قسم کے کوئی ایمرجنسی ایگزٹس ہوں یا اس میں آگ سے بچاؤ کا کوئی انتظام کیا گیا ہو. یہ بات میں پہلے اعتراف کر چکا ہوں. لیکن ہماری ایک قومی عادت ہے کہ از خود ہم اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر نہیں کرتے. یہ مارکیٹ بھی ایسی مارکیٹ تھی جہاں آگ کو بھڑکنے کے لیے وہ مٹیریل موجود تھا جس میں فوم، ریگزین، پلاسٹک، میلامائن، یہاں تک کہ پھر وہ جو دکانوں میں فکسچرز ہوتے ہیں وہ چیپ بورڈ کے جو آگ کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. تو کچھ آگ کے سلسلے کو روکنے کا کوئی سمجھے کہ سلسلہ تھا نہیں. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود بھی اس کا بندوبست کرنا چاہیے، جو کہ نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ وہ ادارے جو جیسے سول ڈیفنس کا ادارہ ہے، جس طرح مجسٹریٹس کو یہ پاور ہے، یا ایس بی سی اے ہے، وہ بے شک انہیں مارکیٹوں میں نکلنا چاہیے. اب نکلنا چاہیے. حکومت اپنا کام کرے. حکومت کو بھی کم از کم اس ادارے کو بہتر کرنا چاہیے، اور ان کی جو ضروریات ہے فائٹرز کی. ایک جنگ پر کوئی سپاہی جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں گن تو ہونی چاہیے نا. اسی طرح ایک فائر فائٹر جب میں آپ کے اسی پوائنٹ کو لے کے حادثاتی جگہ پر ہاں
میں اسی پوائنٹ کو لے کے بات کرتی ہوں. حکومتی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ, ظاہر وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ذمہ دار تاجر ہیں, ذمہ دار دکاندار ہیں. یہ جو تمام تر الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا, بہت اچھا ہے کراچی میں ای چالان کا سسٹم آ گیا, جس طرح اس کی انفورسمنٹ ہو رہی ہے بڑی سختی سے عمل درآمد ہو رہا ہے. شہریوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے, لیکن جب اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں تو ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیسے کسی بلڈنگ کا نقشہ پاس ہو جاتا ہے بغیر کسی فائر سیفٹی سسٹم کے ان پلیس ہوئے ہوئے, کیسے ایس بی سی اے جو ہے الاؤ کر دیتا ہے. آپ ذرا سا گھر کے باہر تھوڑی سی کچھ بنیاد رکھنے کی کوشش کریں, ایس بی سی اے والے آ جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تو یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے گورنمنٹ کی جانب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, میں نے بھی وزیر اعلیٰ صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہے. اس میں تاجر تنظیمیں, چیمبر آف کامرس کے لوگ سب موجود تھے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی بھی غلطی ہے اور تاجروں کی بھی غلطی ہے, اور جو اس وقت ایس او پی ہے فار فائر سیفٹی یا باقی کسی ایکسیڈنٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ انفورس نہیں ہو رہی, جس میں بالکل حکومتی اداروں کی بھی غلطی ہے اور ان مارکیٹ ایسوسیشنز کی بھی غلطی ہے. یہ انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ آپ نے یہ نہیں کیا اور ہم یہ کر رہے تھے, نہیں, ایسا بالکل انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے اپنی ذمہ داری بھی ایکسپٹ کی ہے. اور چلیں مجھے بتائیں آپ کی کیا غلطی ہے, ذرا بتائیں پبلک کو آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی غلطی کیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس صوبے پر 17-18 سال ہو گئے, آپ بلا شرکت غیرے اس وقت آپ حکومت کر رہے ہیں, بلا توقف آپ یہاں پر حکومت کر رہے ہیں. اب تو کراچی کو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا, مثالیں پورے ملک سے ہونی چاہیے تھی کہ دیکھیں جی کراچی میں کیا ترقی کر دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, لیکن کراچی تو اس وقت کھنڈر بن گیا ہے. آپ کراچی میں نکلیں, 100 میٹر کی روڈ 100 میٹر کی روڈ آپ ذرا پاس کریں گے آپ کو ایک کھڈا مل جائے گا. اہم شاہراہوں کے علاوہ آپ کو کوئی روڈ صحیح سلامت نہیں ملے گی. اور یہ جو منظر میں بتا رہی ہوں, جگہ جگہ یہ تاریں, یہ گچھے, یہ کوریڈور, تنگ گلیاں, یہ پورے کراچی کا منظر, تمام بازاروں کا منظر یہی ہے. تو ہمیں بتائیے آپ کی کیا غلطی ہے, آپ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں, ہم یہ بالکل اپنی غلطی ایکسیپٹ, جو چیف منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی ہے, سندھ گورنمنٹ اس چیز کی غلطی ایکسیپٹ کرتی ہے کہ جو ہم نے آڈٹ کرایا تھا, جو سیفٹی آڈٹ بلڈنگز کا ہوا تھا 2025 میں جس کی رپورٹ آئی ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرایا. وہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو امپلیمنٹ کراتے. کوئی 200 کے قریب بلڈنگز ہیں جن کا سروے ہوا تھا, جن کا آڈٹ ہوا تھا, امپلیمنٹ نہیں ہوا. جو ایس او پی ہے اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوا, وہ سندھ گورنمنٹ کی غلطی ہے, سندھ گورنمنٹ کے ان اداروں کی غلطی ہے جنہوں نے اس کو فالو کسی کو رسپانسبل ٹھہرایا؟ بالکل وہ رسپانسبل نہیں. دیکھیں استعفیٰ نہیں, دیکھیں استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے رسپانسبل نہیں ٹھہرایا. ایکشن ہوگا, کیونکہ آج ان تاجروں کے کہنے پہ ہی جو ہے ٹریڈرز کے کہنے پہ ہی ویٹ فار ٹریجک انسیڈنٹ ٹو ہیپن. آپ مجھے بتائیے 26 جانے نہیں گئی, 26 خاندان, ابھی تو 75 لاپتہ ہیں, ان کے بارے میں نہیں معلوم ہے. آپ نے وہاں حالات دیکھیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کسی کو نہیں ٹھہرایا گیا. میں کیسے اس بات پہ یقین کر لوں کہ اب ٹھہرایا جائے گا ذمہ دار, اب امپلیمنٹیشن ہوگا ساتھیہ؟ ظاہر سی بات ہے امپلیمنٹیشن ہوگا اور آپ دیکھیں گے, لیکن اس کے ساتھ جو مارکیٹ ایسوسیشنز ہیں, ٹریڈرز ہیں, ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آن گراؤنڈ بھی یہ گورنمنٹ کو اسی طرح سپورٹ کریں گے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ, گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے جیسے ایک ذمہ دار شہری کو یا ایک ٹریڈر کو ہونا چاہیے. اچھا, آپ سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ, کہ جو کراچی میں فائر بریگیڈ کا نظام ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ریسکیو 1112 پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی قائم کیا ہے. وہ فلی اکوپڈ, فلی ٹرینڈ فائر فائٹرز ہیں,
اور جو فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. جو KMC کے انڈر بھی ادارہ ہے وہ کمپلیٹ ٹرینڈ ادارہ ہے. ایسی بالکل یہ غلط تاثر دیا گیا. جو فرقان 40 گھنٹے گزر گئے. دیکھیں 40 گھنٹے ٹھیک ہے، گزر گئے ہیں. میں 1 منٹ، جو فرقان کو بہت ساری پولیٹیکل پارٹی نے ریزننگ بنائی کہ ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں وہ اس لیے مر گیا، وہ اس لیے شہید نہیں ہوا ہے. اس کے اوپر ملبہ گرا ہے تو وہ شہید ہوا ہے. وہ فائر ٹھیک ہے، فائٹنگ ہم ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، وہ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح ویل اکوپڈ نہیں ہے. جو وہاں پہ جو حالات رپورٹ ہوئے وہ یہی ہوئے ہیں کہ جی کسی ٹینکر میں ڈیزل نہیں تھا، کسی فائر ٹینڈر کے پاس پانی نہیں تھا، کیمیکل کا چھڑکان ہوا. میں آتی ہوں عتیق میر صاحب کے پاس. 1 منٹ. CCTV صدف وہاں موجود ہے اور مجھے چاہیے، میں گورنمنٹ سے، اپنی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ CCTV نکالے جائیں کہ گاڑیاں کتنے بجے پہنچی، کتنے بجے وہاں آپریشن شروع ہوا. کیونکہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی 2 گھنٹے آپ تو ریکویسٹ نہ کریں نا سعدیہ، آپ کو تو ایکٹ کرنا ہے. ہم تو سنتے ہیں ابراہیم بچہ جب نالے میں گر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی وہ جو سٹور تھا اس نے کیوں نہیں وہاں پر ڈھکن لگوایا، فلاں یونین والے جو تھے اس نے کیوں نہیں کیا. یہاں پہ ہم ایک دوسرے کا ویٹ کرتے ہیں. مجھے عتیق صاحب سے پوچھنے دیں. عتیق صاحب، ایک سعدیہ میں آپ کی طرف آؤں گی.